السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ نے مجھے یاد تو کیا ہی ہوگا، کیونکہ آپ تو مجھے یاد کرتے رہتے ہو۔ تو آج اس لیے میں دوبارہ حاضر ہوئی ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی ڈش کے ساتھ، ایک نئے ٹیسٹ کے ساتھ۔ تو سردیوں میں گاجر کا حلوہ گھر میں نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گاجر کا حلوہ تو سب کو پسند ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں ریسیپی لے کے آئی ہوں، آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گاجر کے حلوے کی۔ تو گاجر کا حلوہ ہم بنائیں گے بہت سارا ڈرائی فروٹ اور ہر چیز ڈال کے مزے سے کھانے کے لیے۔ آپ بھی گھر میں ٹرائی کیجیے گا۔ تو جس کے لیے ہمیں چاہیے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ، آپ کم زیادہ کتنے بھی کر سکتے ہو۔ چینی اس میں جائے گی کیونکہ یہ میٹھا ہوتا ہے، انڈے جائیں گے اور کچھ دودھ جائے گا، اور سب سے ضروری جس کے ساتھ یہ بننی ہے گاجریں۔ تو گاجریں ہمیں چاہیے تقریباً 1.5 کلو۔ تو یہ میرے پاس 1 سے 1.5 لیٹر دودھ ہے۔ آپ اس میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہو، اس کا ٹیسٹ اچھا ہی ہوگا۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم دودھ کو بوائل کر لیتے ہیں۔ یہ میرا 1.5 لیٹر دودھ ہے، یہ میں نے بوائل کرنا ہے ہلکی آنچ پہ۔ یہ تقریباً آدھا لیٹر رہ جائے گا جب، تو پھر اس کو ہم نے سائڈ پہ کرنا ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا میرا آج بھی گلا خراب ہے۔ آج کل پتہ نہیں کون سی ہوا چلی ہوئی، اتنی میڈیسن، اتنی میں نے ٹپس کر لی ہیں، تو میرا گلا نہیں ٹھیک ہو رہا۔ لیکن چلے کوئی بات نہیں، کام تو نہیں رکتا نا۔ تو اب یہاں پر ہم ڈالیں گے پین میں گھی، تقریباً 2 بڑے کھانے کے چمچ۔ تو گھی کو اچھے سے گرم کر کے اس میں ہم ڈالیں گے، یہ دیکھیں میں نے میڈیم آنچ پہ رکھا ہوا ہے، زیادہ آنچ نہیں آپ نے کرنی، آپ ہلکی آنچ پہ اس کو ہم بنائیں گے۔ اس میں نے الائچی ڈالی ہے، تقریباً 3 عدد میں نے الائچیاں ڈالی ہیں۔ اس میں الائچی کا گولڈن کلر آ چکا ہے، الائچیوں نے اپنا فلیور اس میں گھی میں چھوڑ دیا ہے۔ اب اس میں ڈالیں گے ہم گاجریں۔ گاجریں میں نے اچھی سے ریڈ کلر کی لی تھی، میں نے دھو کے اس کو کرش کر کے تو پھر میں نے اس کو یوز کیا ہے۔ گاجریں ایڈ کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے آگے والا پروسیجر، اس کو اچھے سے بھونتے رہنا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے پانی تو ایڈ کرنا نہیں ہے، اسی گھی میں ہم نے اس کو اچھے سے بھون کے بنانا ہے۔ تو جناب اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، میرا چینل اچھا لگے، میری باتیں اچھی لگے، تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ چلے میں نے 2 منٹ کا سٹے دیا تھا، 2 منٹ کے بعد پھر میں نے اب 2 سے 3 منٹ کا سٹے دیا ہلکی آنچ پہ، کیونکہ اس کو ہلکی آنچ پہ ہی ہم نے بنانا ہے، تیز نہیں کریں گے۔ تو بس اس طرح بار بار میں نے اس کو چمچ ہلاتے رہنا ہے، بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا ہے۔ اب جب بھی کوئی ریسیپی بناتے ہو اس کو چھوڑ کے سائڈ پہ مت جایا کریں، اس کے پاس ہی رہا کریں، کیونکہ وہ جل جاتی ہے، اس کا فلیور، اس کی خوشبو چینج ہو جاتی ہے۔ تو اب اس میں جو میں نے وہ دودھ بہت اچھا تھا، میں نے اس کو پکا کے دیکھے کتنا اچھا، کتنی اچھی اس کی ملائی آئی ہے۔ ہلکی آنچ پہ میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا تھا، اور اس کو ہلاتی بھی رہی تھی، ٹھیک ہے۔ دودھ کو بھی آپ نے اکیلے نہیں چھوڑنا، کیونکہ نیچے سے پھر لگ جاتا ہے، جلا ہوا دودھ جو ہوتا ہے اس کا فلیور چینج ہو جاتا ہے۔ یہ دودھ اتنا اچھا تھا کہ دیکھیں پورے کا پورا جو حلوہ ہے اس کی لک چینج ہو گئی ہے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے میٹھا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے، کم زیادہ، کچھ لوگ کم کھاتے ہیں تو آپ کم استعمال کر لیں۔ تو بس میٹھا ڈالنے کے بعد چینی جو پانی چھوڑے گی اس کو اچھے سے پہلے بھون لیں، اچھے سے آپ اس کو بس آپ چمچ ہلاتے رہیں، چمچ آپ نے نہیں روکنا، چمچ کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے۔ تو بس آپ بھی چمچ کو ہلاتے رہا کریں۔ میں نے آنچ ایک ہی رکھی ہوئی ہے، A to Z میں نے ایک ہی آنچ پہ میں نے اس کو پکانا ہے، میں نے نہ تو کم کی ہے نہ زیادہ کی ہے، بس میڈیم ہے۔ یہ جب میں نے اس میں ڈرائی فروٹ ڈالے تھے نا تو کیمرہ آف تھا، سوری، تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈالے ہیں انڈے کو آپ اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیجیے گا۔ اگر میں اس کو کرش کرتی تو پھر وہ نظر ہی نہیں آنا تھا۔ تو جو انڈا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ڈرائی فروٹس، یہ جب منہ میں آتی ہیں ہم کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے بس اس طرح میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔
اس میں ہم ڈالیں گے انڈے۔ ابال کے جو انڈا ڈالتے ہیں اس کا فلیور اور ہوتے ہے، جو ہم نے اس میں ویسے انڈا ڈالنا ہے اس کا فلیور اور ہوگا۔ تو آپ کسی بھی طرح اس کو یوز کر سکتے ہو۔ جب بھی ہم کسی ایسی چیز میں انڈے ڈالیں تو اس کو فوری طور پہ چمچ نہیں ہلاتے، اس کو تھوڑا سا ہم سیٹ ہونے دیتے ہیں، پھر وہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی کھانے میں بھی۔ تو بس آپ بھی اس کو تھوڑا سا سیٹ ہونے دیجیے گا، پھر چمچ ہلائیے گا۔ تو آپ کون سے شہر سے ہیں، کون سی جگہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ریسیپی کو دیکھ رہے ہیں، تو مجھے اب بتائیے گا ضرور کمنٹ میں، مجھے اچھا لگے گا۔ مجھ سے باتیں شیئر کیا کریں، مجھے بتایا کریں میری ریسیپی میں کیا غلط ہوا ہے، کیا صحیح ہوا، آپ کو اچھی لگی نہیں لگی، تو آپ مجھے بتائیں گے تو مجھے اور بھی میرا اچھا ہو جائے گا۔ یہ کچھ ڈرائی فروٹس ہیں میرے پاس، میں نے ہاف اس میں ڈال دیے تھے کچھ، اور کچھ میرے پاس ابھی بھی ہیں جو میں نے اوپر اس کی ڈیکوریشن کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو چلیں اچھے سے اس کو بھنائی کر کے دیکھیں، ہمارا حلوہ الحمدللہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے۔ اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہی سب کچھ ہونا ہے، مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ مجھے آپ یاد تو کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، اسی لیے تو میں آپ سے ہر دفعہ پوچھتی ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا کہ نہیں کیا۔ یہ دیکھیے الحمدللہ اتنا پیارا، اتنا مزے کا گرما گرم ہمارا حلوہ ریڈی ہے گاجر کا۔ بہت ایزی ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اگر بچے بھی اس کو اگر ٹرائی کریں گے نا، لیکن بچوں کو کوکنگ نہ کرنے دیا کریں، کوئی نہ کوئی بڑا ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ بچے ہاتھ جلا لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے پھر۔ تو یہ دیکھیں میں نے ایک بوائل کر کے انڈا، اس کو میں نے ویسے ہی اوپر ثابت ہی بس رکھ دیا۔ دیکھنے میں بھی اچھی لگنی چاہیے نا ریسیپی، صرف کھانے میں نہیں لگنی چاہیے، تو کھانے میں تو لاجواب ہوگی، بہت ٹیسٹی ہے۔ تو اب گاجر کا حلوہ سردیوں میں ضرور ٹرائی کیا کریں۔ میں تو 2 سے 3 دفعہ 4 دفعہ کبھی جس ٹائم مرضی ہم بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں سب کو یہ پسند ہے۔ تو دیکھیے اس کی خوبصورتی، اس کا ٹیسٹ تو میں آپ کو نہیں کروا سکتی، آپ اس کو گھر میں ٹرائی کریں اور اس کو کھا کر چیک کریں، اور پھر مجھے بتائیے گا آپ کا کیسا بنا ہے۔ تو بس اپنی دعا میں مجھے بہت سارا یاد رکھا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔